حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے متعلق پیشن گوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی، جس پر وہ رونے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان سے ایک اور بات کہی، جس پر وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ ان سے اس کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ان سے دریافت کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں اب میں بتا سکتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں اسی بیماری میں انتقال کروں گا، اور پھر فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو۔ یہ دونوں باتیں صحیح ثابت ہوئیں۔ آپ نے اسی مرض میں وفات پائی، اور آپ کی وفات کے تقریباً 6 ہی مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ بحوالہ مسلم شریف۔ ان احادیث کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ معاملات ہونے تھے اور ہو چکے، جن کی پیشن گوئی کی گئی تھی، یعنی کہ ان جو واقعات بیان کر دیے ان سے پہلے قیامت نہیں ہونی تھی۔ دوسری بات کہ غیب پہ علم پر بحث ہے۔ قرآن پاک تو کہتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ علم دے دے، جس حد تک علم دیا اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا۔ ابو سفیان کے قتل سے متعلق پیشن گوئی۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کا دارالامان مل گیا اور اسلام روز بروز ترقی کرنے لگا، تو یہ دیکھ کر قریش کے سردار مدینہ پر حملہ کی تدبیریں سوچنے لگے۔ اسی اثنا میں انصار کے ایک رئیس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے، اور ابو صفوان امیہ کے گھر جا کر مہمان ہوئے۔ ابو صفوان ایک دفعہ موقع پا کر ان کو طواف کرانے لایا۔ وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل ادھر آ نکلا۔ اس نے کہا، تم مکہ آ کر بے خوف و خطر کعبہ کا طواف کرتے ہو، حالانکہ تم نے بے دینوں مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے اور سمجھتے ہو کہ خدا اور رسول کی تم نصرت کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے سلامت گھر نہ جا سکتے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر جواب دیا کہ اگر تم ہم کو طواف نہ کرنے دو گے تو ہم تمہارا قافلہ تجارت مدینہ کے راستے سے گزرنے نہیں دیں گے۔ اس پر صفوان نے کہا، اے سعد، ان سے سخت لہجہ میں بات نہ کرو، یہ اس وادی کے سردار ہیں۔ حضرت سعد نے جواب دیا کہ اے صفوان، تم اپنی طرفداری رہنے دو، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تم عنقریب مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ اس پر ابو صفوان نے کہا، کیا وہ یہاں آ کر مجھے ماریں گے؟ حضرت سعد نے کہا، یہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ بات سن کر ابو صفوان کے بدن پر ریشہ طاری ہو گیا۔ اگرچہ وہ کافر تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی کہ کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر اس کی بیوی نے اسے جانے سے روکا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش گوئی یاد دلوائی۔ ابو صفوان نے بھی ڈر کر اس فوج میں شرکت سے انکار کر دیا، لیکن ابو جہل اس کو سمجھا بجھا کر لے گیا، اور آخرکار جنگ بدر میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جو دنیا کی قومیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جیسے کسی دسترخوان پر بھوکے لوگ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دنوں مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن ان کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب کے پانی کی سطح پر جھاگ اور خس و خاشاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھا لے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ اس پر ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کمزوری کیسی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، یعنی موت کا ڈر۔ بحوالہ داؤد مسند بئی کی۔ ایسی سچویشن، ایسی حالت 3 موقعوں پر آ چکی ہے، 3 4 اور کئی موقعوں پر بھی آئی۔ ہلاکو اور چنگیز خان کے دور میں مسلمانوں کو بہت قتل عام ہوا، مسلمانوں کو بہت مسلمان قتل ہوئے۔ پھر جب ہلاکو نے بغداد پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، ابن القمی، نصیر الدین توسی تو مسلمان تھے، یہ سب مل کر اس کے لشکر کے ساتھ آئے، حتیٰ کہ عیسائی بھی شامل تھے اس کے لشکر میں۔ بغداد کو گھیر لیا، تو بغداد کو گھیر کر حملہ کر دیا اور بڑا خون خرابہ کیا۔ بغداد پر بڑا خون خرابہ ہوا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کہ جی اس تباہی کی وجہ علماء کرام تھے۔ کئی دفعہ میں نے سنا کہ جی بغداد پر جس وقت حملہ ہوا تو یہ بحث ہو رہی تھی کوا حلال ہے یا حرام۔ یہ حلال اور حرام کی بحث ہونے کی وجہ بغداد پہ تباہی نہیں تھی۔ اصل میں جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تباہی کا ذمہ دار۔ مسلمانوں کے اوپر ایک شرابی، زانی، بدکار اگر حاکم بن جائے تو پھر باقی قوموں میں فرق کیا رہ گیا؟ ان کی پکڑ تو ہونی ہے۔ جو اس وقت مستنصر باللہ تھا، شاید کیونکہ 2 نام مکس ہو جاتے ہیں، مستعصم باللہ اور مستنصر باللہ۔ مستنصر باللہ تھا، وہ شراب سونے کے برتنوں میں پیتا تھا، کھانا سونے کے برتنوں میں کھاتا تھا۔ ہم الزام ڈال دیں علماء کرام پر اس بحث کی وجہ سے۔ فوج اس نے رکھی ہوئی تھی، فوجوں کو تنخواہیں دے رہا تھا، جو تنخواہ دار تھے انہوں نے لڑنا تھا، علماء کرام نے لڑنا تھا۔ تو اس موقع پر فوجوں نے ہتھیار ڈالے، نہیں لڑے، انہوں نے مارا۔ بڑا مشہور ایک واقعہ ہلاکو خان کا کہ 3 دن تک بادشاہ کو بیت المال کے اندر رکھا جہاں پر خزانہ ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد ہلاکو خان، اس کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا بادشاہ کو، 3 دن کے بعد اس کے سامنے بیٹھ گیا اور وہی مٹی کے برتنوں میں، کچے پکے برتنوں میں، عام سے برتن میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ بادشاہ کو بہت بھوک لگی تھی۔ بادشاہ نے ہلاکو خان سے کہا مجھے بھی کچھ کھانے کو دے۔ تو ہلاکو خان نے اس پر کہا کہ یہ جو سونا چاندی یہ جو جمع کی ہے اسے کیوں یہ کھا لے۔ اس نے کہا یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو کہنے کا اگر کھا نہیں سکتا تو پھر اسے جمع کیوں کیا؟ یہی سونا چاندی پگھلا کر اپنی فوجوں کو تنخواہیں دیتا، ان کو ٹرین کرتا، میرے خلاف لڑتے۔ تو کوا حرام حلال ہونے سے تباہی نہیں آئی۔ یہ بحثیں ہر معاشرے میں ہمیشہ سے مختلف معاملات پر، موضوعات پر چلتی ہیں، اب بھی چلتی ہیں۔ اصل میں جو دین پر چلتے ہیں نا، جو عالم ہوں گے، جو یہ ہماری فطرت ہے، جو سیدھے راستے پر چلے گا وہ اگر ہنسے گا بھی نا کہ ہنسا کیوں، مسکرایا کیوں، اگر وہ چل رہا ہے اس رخ کیوں جا رہا ہے، ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ تنقید ایک وقت میں اللہ معاف کرے میں بھی کر دیتا ہوں۔ میں کہتا تھا مولوی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ داڑھی رکھ لی، اس کو جتنی سینس ہے، جتنی سمجھ بوجھ ہے، وہ اپنے طور پر اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دین پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر وہ کہیں سیر و تفریح کر رہے ہیں مولوی صاحب ہیں۔ ایک وقت ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ اگر مولوی کرکٹ کھیلے گا تو وہ مولوی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ تو یہ ہماری جہالت ہے۔ بغداد پر جو تباہی آئی وہ اس وقت کے خلیفہ یا وہ جو پچھلے خلفاء تھے ان کی وجہ سے آئی، اور ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے جھوٹی روایات یا جھوٹی
حدیثوں کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف کافروں کا ساتھ دیا. مثلا نصیر الدین توسی آیا، کیوں آیا؟ ٹھیک ہے، نہ لڑتا، سائڈ پر ہو جاتا. ابن القمی نے ہلاکو خان کو خط کیوں لکھے؟ کیا ہوا؟ اسے کیا حکومت مل گئی؟ کیا اس کی مرضی کا سیٹ اپ بن گیا؟ تو یہ چیزیں مسلمانوں کو نقصان دے رہی ہیں. ٹھیک، اس کا بھی پھر یہ ہوتا گیا، پھر ڈویژن ہوتی گئی، آپ کی اپنی ریاست، آپ کی اپنی ریاست، آپ کی اپنی ریاست. اس میں کوئی بھی بری بات نہیں.